إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ اس مقدس گھر میں مقدس دن اور مقدس گھڑی میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کو عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے خوف الہی۔ سامعین کرام، خوف دل کی بے چینی کا نام ہے۔ جب انسان حرام کام اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے لرز جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب انسان اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہ کر پائے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین کے خوف سے بے چین ہو جائے، اس کا نام خوف ہے۔ میرے بھائیوں،
خوف یہ ایک عظیم عبادت ہے اور توحید کا ایک جز ہے۔ خوف یعنی ڈر، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی ڈرا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی سے کوئی انسان ڈرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک کرتا ہے۔ اور اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندوں سے ڈر کر دین پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ کوئی انسان جانتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات برحق ہے، اور یہی بات شریعت کی روح سے، احادیث کی روح سے سچ ہے، صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ عمل اس لیے نہیں کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے ڈر سے دین کو ترجیح نہ دے کر کے لوگوں کے ڈر سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہرایا۔ مثال کے طور پر آمین بالجہر کہنا، یا اسی طریقے سے صفوں کو ملانا۔ انسان جانتا ہے کہ اس سلسلے میں بے شمار صحیح احادیثیں موجود ہیں، بخاری میں احادیثیں موجود ہیں، صحیح مسلم میں احادیثیں موجود ہیں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں، لیکن وہ عمل اس لیے نہیں کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے اگر وہ دین کے ان احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ غیر اللہ سے اس طرح ڈرنا کہ وہ اللہ رب العالمین کے بغیر خود سے نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے ولی، جن، بت اور میت۔ ان چیزوں سے انسان اس لیے ڈرتا ہے کہ ان سے اگر نہ ڈرا جائے تو مجھے نقصان پہنچ جائے گا، میرے ساتھ کوئی پریشانی لاحق ہو جائیں گے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ کہا کہ یہ شیطان کی خبریں ہیں جو اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، اللہ رب العالمین نے کہا لہذا تم لوگ ان لوگوں سے مت ڈرو، وخافونی، اور تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والے ہو۔ اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، تو تجھے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بت، کسی ولی، کسی پیر، کسی میت اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ کتنے ہی پہنچے ہوئے کیوں نہ ہو۔ دنیا کے لوگ اس سے پہنچے سمجھتا ہو کہ بڑے سے بڑے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ پھر بھی وہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا اور نہ فائدہ پہنچا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا اللہ رب العالمین کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس پریشانی کو دور کر سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو بھلائی پہنچاتا ہے، اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ خیر اور کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کے دین پر اس لیے عمل نہیں کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے،
اس ڈر سے اگر وہ دین پر عمل نہیں کرتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی بت، کسی ولی، کسی میت اور کسی سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر اس سے نہ ڈرا جائے تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمیں خسارہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے ڈرنا گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کے پاس دو طرح کے ڈر ہوتے ہیں، ایک ہے فطری ڈر۔ فطری ڈر ان دونوں شکلوں سے مستثنا ہے۔ انسان کے پاس ایک خوف ہوتا ہے جو فطری اور طبیعی ہوتا ہے۔ انسان سانپ دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، انسان کوئی درندہ دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، انسان شیر دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ اور یہ ڈر انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی پائے جاتے تھے۔ انبیاء بھی فطری خوف سے بے نیاز نہیں تھے، انبیاء بھی فطری خوف سے مستغنا نہیں تھے، وہ بھی فطری خوف کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا سورہ نمل کے اندر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہونے لگا تو جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا اور وہ ساری کی ساری رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرنے لگ گئے، کپکپانے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، کہا ہے یہ موسیٰ خوف مت کھائیے، مت ڈریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بھیجے پیغمبر خوف نہیں کھاتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول میرے سوا کسی سے ڈرا نہیں کرتے ہیں، اور وہ فطری خوف سے بھی ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اے موسیٰ مت ڈرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فطری خوف سے اور فطری ڈر سے انبیاء بھی مستغنا نہیں تھے۔ تو اگر کسی انسان کے دل میں فطری خوف ہے اور فطری ڈر ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان فطری خوف کے علاوہ کسی اور طرح سے ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، شریعت کے احکامات معلوم ہونے کے باوجود ڈرتا ہے صرف لوگ کیا کہیں گے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان اس عقیدے کے ساتھ کسی ولی، کسی پیر، کسی جنات، کسی بہت طرح سے ڈرتا ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، جہاں بھی ہو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ چاہے انسان تنہائی میں ہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، چاہے انسان لوگوں کے جمگھٹے میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، تب بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈرنا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو۔ بہت پیاری نصیحت ہے، بہت عظیم نصیحت ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس چھوٹے سے جملے کے ذریعے لوگوں کو بہت اہم سبق دیا، اہم پیغام دیا کہ لوگوں کہیں بھی تم رہو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو۔ بند کمرے میں ہو، تمہارے پاس موبائل ہے تو تم وہاں بھی اللہ رب العالمین سے خوف آتے ہوئے موبائل کا غلط استعمال مت کرو۔ تم کہیں بھی رہو، چاہے لوگوں کے ساتھ رہو، تنہائی میں رہو، بند کمرے میں رہو، اندھیرے میں رہو، اجالے میں رہو، ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر رکھتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب انسان اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، تو یہ اچھائیاں اور یہ بھلائیاں انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ نیکیاں کھا جایا کرتی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہا کہ تم اچھائیاں کرتے رہو،
تم نیک کام کرتے رہو، تم بھلے کام کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ بھلے کام، یہ اچھائیاں تمحوہا، ان برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، اور تم اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، تم اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آیا کرتے رہا کرو۔ میرے بھائیوں، خوف الہی لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے امت کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام پہنچوا دیا کہ لوگوں کو بتا دو کہ صرف وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین سے خوف کھائے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ احزاب کے اندر کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے کہ آپ دنیا کے لوگوں کو اس بات سے باخبر کر دو کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزارو گے تو تم جہنم کا انتظار کرو، اور اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارتے ہو تو اے نبی ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام امت کے لوگوں کو، کائنات کے لوگوں کو خوف الہی کا درس دیتے رہے اور خوف الہی کا پیغام دیتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا، رسلا مبشرین و منذرین، کہ سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے پیغمبر یہ خوشخبری سنانے والے تھے اور اللہ رب العالمین کے سلسلے میں لوگوں کو ڈرانے والے تھے۔ اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر پیوست کرنے والے تھے۔ سارے کے سارے انبیاء یہی دعوت دیتے تھے، اچھا کام کرو گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر برے کام کرو گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوف الہی ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا، اور انبیاء علیہ السلام کے زبانی کائنات کے لوگوں کو یہ درس اور پیغام دیا کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اسلاف کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلاف کرام اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے تھے، اس قدر ڈرتے تھے کہ وہ ڈر کر کے اپنے آنکھوں کو روک نہیں پاتے تھے، وہ بے تحاشا رویا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے خوف سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے، جو جلیل القدر رسول ہیں اور یہ پہلا خلیفہ ہے۔ میرے بھائیو، اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت پہ ایک پرندے کو دیکھا اور کہا کہ پرندہ تو بڑے خوش نصیب ہو، تجھے بشارت ہو کہ تم اس درخت پہ بیٹھی ہوئی ہو اور مزے سے کھاتی ہو اور مزے سے رہ رہے ہو، نہ کوئی حساب، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی عذاب، کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ کس وجہ سے کہہ رہے تھے؟ صرف اللہ رب العالمین کے خوف سے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اتنا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے تھے کاش میں بھی ایک پرندہ جیسا ہوتا، تاکہ نہ میرا حساب ہوتا، نہ میرا کتاب ہوتا، اور نہ ہی مجھے عذاب کے سلسلے میں کوئی خوف ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا خوف کا عالم تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینڈک کو دیکھتے ہیں اور کہتے کاش میں بھی مینڈھا ہوتا، موٹا تازہ کیا جاتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا، تاکہ نہ حساب ہوتا، نہ حساب و کتاب ہوتا اور نہ عذاب کا کوئی خوف ہوتا۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سورہ طور پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا۔
تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر کے زور و قطار کے ساتھ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ یہ ان جلیل القدر اور اس امت کے عظیم ہستی کا عالم ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے خوف سے رویا کرتے تھے، جو لوگ ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر منٹ صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری میں لگایا کرتے تھے، اور کوئی ایسا خیر کا کام نہ ہو جو ان لوگوں نے انجام نہ دیے ہو، پھر بھی خوف کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ رو رو کر کے بیمار پڑ جایا کرتے تھے، رو رو کر کے اپنی حالت کو بگاڑ لیا کرتے تھے۔ ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں کہ ہم کتنا اللہ رب العالمین کے خوف سے روتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، پھر بھی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکتا ہے۔ اتنا ہم لوگ جلیل ہو گئے، اتنا ہم لوگ کیا کہتے ہیں بے خوف ہو گئے ہیں کہ ایک قطرہ بھی آنکھوں سے نہیں نکلتا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرے گا، آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزاریں گے۔ آج جمعہ کے اندر آپ اذان سے پہلے ایک بھیڑ دیکھیے، غیر رمضان میں چلے جائیے تو اذان ختم ہونے کے کتنے دیر کے بعد لوگ مسجد میں آئیں گے۔ یہ عالم ہے اللہ رب العالمین سے بے خوفی کا۔ اللہ رب العالمین کا خوف سبق لینا چاہیے ان صحابہ اکرام سے، ان اسلاف اکرام سے جو اللہ رب العالمین کے خوف سے رو رو کر کے اپنی حالت خراب کر دیتے اور بیمار پڑ جا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا ہے، یہ داماد رسول ہیں، اور یہ بڑے مالدار صحابہ رسول تھے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، کون نہیں جانتا، ہر کوئی واقف ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو رو رو کر کے اپنے آنسو سے اپنے داڑھی مبارک کو بھگا لیا کرتے تھے، اور یہاں تک آتا ہے کہ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی بھیگ جایا کرتے تھے۔ اس قدر وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے روتے تھے، قبر کے ہولناک منظر کے بارے میں سوچ کر کے روتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، آپ کے پاس جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس قدر نہیں روتے ہیں، آپ اس قدر نہیں روتے جتنا آپ قبر کے منظر کے بارے میں سوچ کے روتے ہیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، کہا کہ لوگوں کیا تجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ فإن نجا منہ، جو شخص اس قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو نجات حاصل کر لیا، اس قبر کے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو نجات اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کے بعد کے جو منزلیں ہیں، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ وإن لم ينج منہ، اور جو شخص اس سے اپنے آپ کو نجات حاصل نہیں کر پاتا ہے یا اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا ہے، فما بعدہ اشد منہ، تو اس کے بعد کے منزلیں اور کٹھن ہو جایا کرتے ہیں، اس کے بعد کے مرحلے اور شدید ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے رونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر اس طرح پیوست کر لینا چاہیے، اس طرح اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا چاہیے کہ جب جہنم کا تذکرہ ہو، جب دوزخ کا تذکرہ ہو تو آنکھیں اشکبار ہو جانی چاہیے، جب قیامت کے مناظر بیان کیے جا رہے ہوں تو ہمارے دل لرز جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو انسان اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کا انعام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بیان فرما دیا ہے، کہا ایسے لوگوں کا انعام جنت ہے، ایسے لوگوں کا انعام جنت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ رب العالمین کے خوف سے روتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بشارت دیا ہے، یہ خوشخبری دیا ہے کہ ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور ایسے ہی لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت ہے، کہا کہ جو لوگ اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، ایسے لوگوں کے لیے دو جنت ہیں، دو باغ ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین
سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتے ہیں، اللہ کا خوف دلوں کے اندر رکھ کر کے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بشارت دیا ہے کہ ایسے لوگ تو جنت کے وارث ہوں گے، دو باغات کے وارث ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جو ڈر، جو خوف ہم اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں دکھائے ہیں، وہی خوف اور وہی ڈر دیگر مہینوں میں بھی دکھانا چاہیے، دیگر مہینوں میں بھی وہی خوف ہونا چاہیے جو رمضان المبارک کے مہینے میں خوف ہمارے دلوں کے اندر تھا۔ حرام تو حرام، حلال چیزیں بھی انسان قریب نہیں جایا کرتے تھے، حرام تو حرام، حلال چیزیں بھی انسان دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور ان سے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ اگر انسان چاہتا تو کیا وہ تنہائی نہیں دکھا سکتا؟ کیا وہ تنہائی میں نہیں پی سکتا؟ لیکن کھانے اور پینے سے اور لہو لعب اور غیبت چغلی اور جھوٹ سے روکنے والی چیز کیا تھی؟ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا کہ اگر انسان نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر انسان کو نہیں پتا ہے تو اللہ کو پتا ہے۔ تو جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، میرے بھائیوں یہی ڈر اور یہی مطلوب اللہ رب العالمین کو 12 مہینے اور یہی مطلوب اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین 12 مہینے ہی چاہتا ہے کہ انسان اسی طرح اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، اسی طرح اللہ رب العالمین سے خوف پاتے رہے۔ لیکن ہمارا عالم کیا بھائی، رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجیے سماج کے حالات پر غور کیجیے اور خود دیکھتے چلے آ رہے ہوں گے کہ حالات کس طرح ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور ایسے لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات کے اندر فرمایا، کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہا کہ جو لوگ اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات کو کچل دیا، اپنی شہوتوں کو کچل دیا، اپنے خواہشات، اپنی شہوتوں کو شریعت کے حوالے کر دیا، وہی کرتا ہے جو شریعت چاہتی ہے، وہی کرتا ہے جو دین چاہتا ہے، تو بشارت کیا دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کن لوگوں کا؟ جو منمانی زندگی نہیں گزارتے ہیں بلکہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کے حقدار ہیں اور جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ تو میرے بھائیو، اگر اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ جو شریعت کے احکامات کی جانکاری حاصل کرتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور وہ انسان اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ خوف اور سب سے زیادہ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں علم رکھتے ہیں۔ جو لوگ جتنا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں علم رکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے اسی قدر ڈرتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو تو ہم اور آپ کو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اخلاص میں اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے علماء موجود ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بے خوف و خطر زندگی گزارتے ہیں، صرف اگر دنیا طلبی اور شہرت طلبی کے لیے علم حاصل کیا جائے تو پھر اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرنے کے جو بنیادی سبب ہے وہ یہ کہ انسان اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے، اخلاص کے ساتھ شریعت کے احکامات کی جانکاری حاصل کرے۔ دیکھو وہ انسان کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے ہیں کہ جو انسان جتنا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جانتا ہے اور جتنا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں معرفت رکھتا ہے وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے۔
اسی طریقے سے دوسرا جو سبب ہے اور دوسری جو وجہ ہے اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرنے کا، وہ یہ کہ انسان قرآن پڑھے سمجھ کر کے، معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اگر انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو انسان اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ قرآن میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، جہنم کے واقعات بیان کیے گئے، جہنم کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، حشر کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے بہت پچھلے لوگوں کے جو تحس نحس برباد کر دیا ان لوگوں کے واقعات ہیں۔ جب انسان غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا، تدبر کے ساتھ پڑھے گا، سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور وہ انسان اللہ رب العالمین سے خوف کھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اور جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے، خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے گر گڑا کر کے، رو کر کے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو انسان کو قرآن سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، انسان کو قرآن تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہے اور ختم بھی ہونے والے ہیں، اگر ایک سورت اگر انہوں نے کما حق تدبر کے ساتھ پڑھ لیا ہوگا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج دیکھیے قرآن اگر رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ پڑھتے بھی ہیں تو کمپٹیشن ہوتا ہے کہ بھائی تم نے کتنا پڑھا ہے، کتنا بار ختم کیا ہے۔ ہم 25 مرتبہ ختم کر دیے، 10 مرتبہ ختم کر دیے، ارے بھائی اس مسجد میں قرآن کتنے دن میں ختم ہو گیا، 5 دن میں ختم ہو گیا۔ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین سے بے خوف ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے خوف ہوتا نا تو قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، قرآن کے ساتھ تمسخر نہیں کیا جاتا۔ یہ 5 دن کے اندر، 10 دن کے اندر قرآن ختم کرنا اور تیز رفتاری کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہی ہے اور اللہ سے بے خوف ہونے کی واضح نشانی ہے۔ اللہ کا خوف ہوتا تو انسان قرآن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتا۔ تو انسان کو قرآن سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، اس سے اللہ رب العالمین کا خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور گزرے ہوئے مومنوں کے حالات پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومنوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ پڑتے ہیں۔ مومنوں کی حالت یہ ہوتی ہے جب بھی اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو انسان جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور اس کی مثالیں بے شمار بھرے پڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھا کرتے تھے اور جہنم اور دوزخ اور قیامت کے ہولناک والی آیتوں سے گزرتے تھے تو اس قدر روتے تھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو، اور جو پانی ابلنے کی جو آواز آتی ہے اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سسکیاں ہوتی تھیں، ڈرا کرتے تھے۔ تو جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے مومن ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے جب بھی اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی جاتی ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قیامت کی ہولناک گھڑی کو یاد کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ قیامت کی ہولناکی بڑی سخت ہے، بڑا خطرناک ہے بھائی، بڑے شدید ہے۔ قیامت جب برپا ہو جائیں گے تو یہ پہاڑ جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے بھاری بھرکم اور اونچے اونچے پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں وہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے اور یہ سب آسمان ٹوٹ جائیں گے بھائی۔ اتنے خطرناک قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن کے اندر کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ لوگوں تم لوگ اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے،
کتنی بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دیا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک اور کتنے شدید ہوں گے کہ دودھ پیتے بچے کو ماں بھول جائے گی، اور حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گے، اور لوگ پڑے رہیں گے، ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہوں، لیکن لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی سختی کا منظر ہوگا۔ تو انسان اگر اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین کے جو کلام میں جو قیامت کے ہولناک منظر ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور ان کو پڑھ کر کے غور کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، ایک یہ بھی سبب ہے اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرنے کا کہ انسان اللہ رب العالمین کے سچے واقعات کو پڑھے، اور انسان نصیحت کی چیزیں سنیں، قرآن کے جو سچے واقعات ہیں ان کو سنیں۔ صحابہ اکرام ارباد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، اس قدر نصیحت فرمائے کہ ہم لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل کانپ اٹھے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے، کہا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد الصلاۃ، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح کے وقت ایک نصیحت ہم لوگوں کو فرما رہے تھے۔ کیا کہا؟ ذرفت فیہا العیون، اس قدر نصیحت فرما رہے تھے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ اٹھے۔ تو اگر اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کو نصیحت کی باتیں سننی چاہیے، اور قرآن میں جو سچے واقعات ہیں ان واقعات کو سننا چاہیے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، اور اسی طریقے سے جو گزرے ہوئے جو قومیں ہیں ان لوگ واقعات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہو۔ بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جہاں بھی رہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت سے داخلہ فرمائے۔ اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، تو صرف خواہشوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے اعمال بھی انجام دینا ہوگا۔ اور وہ اعمال کیا ہے؟ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ساری مشغولیات اور مصروفیات کو چھوڑ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور نماز کی پابندی کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، ایسے ہی دیگر مہینوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، تب ہم اللہ رب العالمین کی اس انعام کے حقدار بنیں گے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ صرف عقیدہ مضبوط ہو جانے سے اور اسی طریقے سے انسان کے پاس علم ہو جانے سے جنت نہیں ملتی ہے، جنت ملتی ہے تو عمل صالح سے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے متعدد جگہ پر اللہ رب العالمین نے ذات رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ مضبوط ہو جانے سے یا انسان مومن ہو جانے سے صرف جنت نہیں ملتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ اکرام سے بڑھ کر کسی کا عقیدہ مضبوط نہیں تھا، اور کسی کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اور صحابہ اکرام کی طرح کسی کا ایمان بھی نہیں ہے۔ کیونکہ زندگی پڑھیے، وہ لوگ تہجد اس طرح لمبا کرتے تھے کہ ان کے پیر میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کی حصولیابی کے لیے عمل بہت ضروری ہے۔ اس لیے بھائیو عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر دے۔ اللہ العالمین ہم تمام مسلمان جو اس مبارک مہینے میں جو بھی عبادتیں کی اللہ العالمین تو اسے قبول فرما لے۔ اللہ العالمین ہم سے جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ العالمین تو اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم سے جو مسلمان روزی روٹی کو لے کے پریشان ہیں، اللہ العالمین تو اسے روزی روٹی کا ذریعہ بندوبست فرما دے۔ اللہ العالمین ہم سے جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ العالمین تو اسے صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ آمین۔ اقول لكم ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة